تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی بات کا سوال کیا کرتے تھے جو آخرت کے لیے فائدہ مند ہوتی تھی، جس میں آخرت کی خیر چھپی ہوتی تھی۔ پہلی حدیث ہے عن قتادہ رضی اللہ عنہ عن رجل من خثعم قال اتيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو في نفر من اصحابه قال قلت انت الذي تزعم انك رسول الله قال نعم قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاعمال احب الى الله قال ایمان بالله قال قلت يا رسول الله ثم ما قال ثم صلة الرحم قال قلت يا رسول الله اي الاعمال ابغض الى الله قال الاشراك بالله قلت يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ثم ما قال قطيعة الرحم۔ جی تو یہ ایک صحابی ہیں قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک آدمی خثعم قبیلے میں سے آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اور وہی آدمی بیسیکلی روایت کر رہا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ اس وقت اپنے صحابہ کے کچھ لوگوں کے ساتھ تشریف فرما تھے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ آپ ہی ہیں جو خیال کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہاں پر ایک لفظ اس نے کہا تزعمو، یہ عربی میں ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے، یعنی آدمی جو کسی کو کہہ رہا ہے کہ یعنی آپ، تمہارا یہ خیال ہے کہ تم بہت بڑے عالم ہو، حالانکہ اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی جو سامنے ہے یہ غلط کہہ رہا ہے، یہ غلط بیانی کر رہا ہے۔ یہ ایک انداز تھا کفار کا یا قریش کا کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی نبوت کی بات کرتے تھے، وہ یہ کہتے تھے انت الذی تزعم انک رسول اللہ، یعنی آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، حالانکہ ان کے دل میں کیا ہوتا تھا کہ یہ بات غلط ہے۔ تو اس نے آ کے ایسے ہی سوال کیا کہ آپ ہیں جو خیال کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نعم، ہاں۔ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ آدمی کہہ رہا ہے، تو وہ آدمی اصل میں ایمان لے آیا تھا۔ اس نے کیا کہا کہ اے اللہ کے رسول، ای الاعمال احب الی اللہ، یعنی کون سے اعمال ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہے؟ قال ایمان باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ پر ایمان لانا۔ قال قلت یا رسول اللہ ثم ما، پھر کون سے ہیں؟ قال ثم صلۃ الرحم، پھر رحم کے رشتوں کو جوڑنا۔ پھر وہ صحابی کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ ای الاعمال ابغض الی اللہ، اللہ کو کون سے ایسے اعمال ہیں جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہیں؟ قال الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ قلت یا رسول اللہ ثم ما، قال قطیعۃ الرحم، رحم کے رشتوں کو کاٹنا توڑنا، یہ اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ اعمال ہیں۔ اب اس حدیث میں آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں کو سب سے پسندیدہ اعمال قرار دیا۔ ایک اللہ پر ایمان لانا، یعنی اللہ پر صرف ایمان نہیں لانا، مطلب ہے کہ ہر طرح سے ایمان لانا، اللہ پر بھروسہ رکھنا، اللہ ہی سے مانگنا، اللہ پر توکل رکھنا، اللہ کی صفات پر اعتماد کرنا، انہی پر یقین رکھنا، کسی اور کو اس صفات میں داخل نہ کرنا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرا عمل بتایا وہ ہے رحم کے رشتوں کو جوڑنا۔ سبحان اللہ، آج بہت زیادہ ہو رہا یہ، ہم رحم کے رشتوں کو توڑ بیٹھتے ہیں، ان سے دور ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ بات یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بات شامل ہے کہ جو توڑے اس سے تم جوڑو، جو تم سے توڑے اس سے تم جوڑو، یعنی بھلے وہ تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا ہو، تمہارا رشتہ دار، تمہاری بہن بھائی جو خون کے رشتے ہیں تمہارے ساتھ زیادتی بھی کر رہے ہوں تو بھی تم ان سے جوڑنے کی کوشش میں لگے رہو۔ یعنی رحم کے رشتوں کو توڑ دینا، ان کو چھوڑ دینا، ان سے قطع تعلق ہو جانا، یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ کاموں میں ہے۔ قطیعۃ الرحم، رشتوں کو توڑنا۔ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ دو ناپسندیدہ کام ہیں، اور رشتوں کو جوڑنا اور اللہ پر ایمان لانا، یہ دو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین کام ہیں۔ تو اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم یہ حدیث سے کیا سبق لیتے ہیں۔ شرک کے کسی بھی ہلکے سے شائبے سے بھی بچیں۔ کوئی آپ کو گھمائے پھرائے، دھوکہ دے، اچھا نہیں اس کی یہ تعویل ہے، اس کی کوئی تعویل نہیں ہے شرک کی۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، ہم اللہ سے ہی مانگتے ہیں، اللہ پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں، اور وہی عطا کرنے والا ہے، وہی دینے والا ہے۔ اور رشتوں کو جوڑنا ہے، ان کو توڑنے سے بچنا ہے۔ میں آپ ہم سب میں اگر کوئی ایسا ہے جس نے کہ اپنے رحم کے رشتے کو توڑا ہوا ہے تو وہ اسے جوڑنے کی کوشش کرے بھلے طریقے سے۔
یعنی کم از کم منیمم، بہت زیادہ اگر نہیں ہو سکتا تو کم از کم منیمم درجے پر اس کو جوڑنے کی کوشش کرے۔ بسا اوقات ہمیں حالات کے حساب سے ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بھی نہیں توڑنا کہ ہم نے جو رحم کے رشتے ہیں ان کو ختم نہیں کرنا، ہم نے ان کے ساتھ جوڑ کر رکھنا ہے۔ معاف کرنے والا ہی بلند ہوتے ہیں، معاف کرنے والے ہی بڑے ہوتے ہیں، اور معاف کر دینے والے ہی عظیم ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے معاف کر دینے والوں کی تعریف فرمائی ہے۔ آج ہم اللہ کے لیے معاف کر دیں گے تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ روز قیامت ہم سے ضرور 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 خاص مہربانی فرمائے گا کہ اچھا تم ہی کیا پتا اللہ کہہ دے کہ تم ہی تھے جو بڑے معاف کرنے والے تھے دنیا میں، بڑا شوق تھا تمہیں لوگوں کو معاف کرنے کا، آؤ آج میں تمہیں معاف دکھاتا ہوں معافی کیسی ہوتی ہے۔ تو قربان جائیں، وہ وقت بڑا عظیم ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔